قومی اسمبلی کے حلقہ 249 کے ضمنی انتخاب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری 72 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج نون لیگ کے مفتاح اسماعیل 6324 ووٹ لے کر آگے پیپلز پارٹی کے قادر خان 4123 ووٹ لے کر پیچھے پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال 2734 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر بشیر میمن کو فائز عیسیٰ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنانے کا نہیں کہا الزامات بے بنیاد ہیں وزیر اعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کہا ریفرنس فائل کرنا بشیر میمن کا کام نہیں تھا انہیں کیوں کہتا بشیر میمن جو بھی کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے جہانگیر ترین کے معاملے پر انصاف ہوگا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جنوبی کوریا کے سفیر کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق عوامی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو کورین سفیر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا وزیر اعظم عمران خان کا سعودی عرب میں تعینات سفیر کے خلاف انکوائری کا حکم کہتے ہیں سفارت خانہ میں مزدور طبقے کی مدد کی بجائے پیسے لینے کی شکایات ہیں سفارت خانے کا سٹاف واپس بلا رہا ہوں مثالی سزائیں دیں گے گزشتہ 30 برسوں میں 20 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے ایکسپورٹ نہ بڑھنے اور ڈالر کی کمی کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے صدر مملکت عارف الوی سے ڈاکٹر بابر رحمان کی ملاقات صدر مملکت نے کہا کہ پارلیمنٹ کی ڈیجیٹلائزیشن سے کارکردگی میں بہتری آئے گی بابر رحمان نے پارلیمنٹ کی ڈیجیٹلائزیشن پر صدر مملکت کے کردار کو سراہا فاروق حبیب نے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات کی ذمہ داریاں سنبھال لی صدر مملکت عارف الوی نے فاروق حبیب سے حلف لیا تقریب حلف برداری میں سیاسی اور عسکری حکام کی شرکت روشن سماجی خدمت وزیر اعظم عمران خان کے مشن کا آغاز ہے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا تقریب سے خطاب کہا اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنا ترجیح رہی ملک کے فائنینشیل نظام کو تبدیل کرنا ہے روشن ڈیجیٹل پاکستان کے ذریعے نئے منصوبے لائیں گے وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کا اجلاس عید الفطر پر عوام کو 6 روز کی چھٹیاں دینے کا اعلان شہری پیر 10 مئی سے 15 مئی بروز ہفتہ تعطیلات گزار سکیں گے عید تعطیلات کے دوران بین الاضلاعی اور بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی زیر صدارت اجلاس 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کی تقریبات کے حوالے سے شیعہ علماء کرام کے ساتھ تفصیلی مشاورت علماء کرام کورونا سے بچاؤ اور ایس او پیز پر مؤثر عمل درآمد کے لیے حکومتی کوششوں کا ساتھ دیں پاکستان میں کورونا نے پنجے گاڑ دیے وائرس 24 گھنٹوں میں 150 انسانی زندگیاں نگل گیا اموات 17,680 ہو گئی مزید 5,480 افراد میں وائرس کی تشخیص 8,15,711 افراد کورونا میں مبتلا 7,08,000 سے حجاب 90,000 مریض زیر علاج دنیا بھر میں کورونا سے 31,64,000 ہلاکتیں 15 کروڑ 3 لاکھ مریض امریکہ میں 5,88,500 برازیل میں 3,98,000 بھارت میں 2,05,000 میکسیکو میں 2,16,000 روس میں 1,09,400 فرانس میں 1,03,918 برطانیہ میں 1,27,480 اور سعودی عرب میں 6,936 اموات پاکستان میں مسلسل دوسرے روز بھی 1 لاکھ سے زائد افراد کی کورونا ویکسینیشن اسد عمر نے ویکسین رجسٹریشن میں تیزی کو حوصلہ افزا قرار دے دیا کہتے ہیں کہ 3 مئی سے 40 سے 49 سال کے افراد کی ویکسینیشن شروع کر دی جائے گی
ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں تاثر گمراہ کن ہے کہ پاکستان محض توفتاً دی گئی ویکسین پر انحصار کر رہا ہے۔ پاکستان ویکسین کی 30 لاکھ خوراکیں خرید چکا، 3 کروڑ خوراکوں کی خریداری کے لیے معاہدے کیے جا چکے۔ طلب اور رسد میں فرق کے باعث پوری دنیا میں ویکسینیشن کا عمل سست ہے۔ سندھ میں آج سے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند، کسی صوبے سے کوئی مسافر گاڑی آئے تو واپس نہ جانے دیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ہدایت، کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے بچنا ہے تو SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔ آکسیجن کی پیداوار کے لیے پاکستان سٹیل ملز کی جانچ پڑتال، 3 ملز سے آکسیجن کی ممکنہ پیداوار پر رپورٹ وفاقی حکومت کو پیش کرے گی۔ سٹیل ملز کے پلانٹ کو آکسیجن پیداوار کے لیے چلانے کا فیصلہ رپورٹ کی روشنی میں کیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ایران سے تعلقات کی بحالی کا عزم، وزیر اعظم عمران خان کا خیر مقدم، کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے اٹھائے اقدامات مسلم امہ کو مضبوط کرنے کا باعث بنیں گے۔ ایران ہمارا ہمسایہ جبکہ سعودی عرب انتہائی قریبی دوست ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب جائیں گے، مئی کے پہلے ہفتے دورہ کے شیڈیول کی تیاری۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ جہانگیر ترین پر الزامات کا وزیر اعظم کے دکھ انصاف کا تقاضا ہے، جہانگیر ترین ان الزامات کا سامنا کریں۔ وزیر اعظم احتساب پر لچک نہیں دکھا سکتے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں جہانگیر ترین وزیر اعظم کے قریبی ساتھی رہے ہیں، یقین ہے وہ ان کے رفقا پارٹی کا برا نہیں چاہتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار اور گورنر چودھری سرور کی ملاقات، عوام سے کورونا SOPs پر عمل درآمد کی اپیل۔ گورنر چودھری سرور نے کہا کہ کورونا کو سنجیدہ نہ لینے والے اپنی اور دوسروں کی جان کے دشمن ہیں، ہر پاکستانی کو کورونا کے خلاف جنگ میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ اپوزیشن کا غیر فطری اتحاد اپنے انجام کے پہنچ چکا، PDM نے جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار کی اپوزیشن پر کڑی تنقید، کہا اپوزیشن نے ملکی مفادات کو داؤ پر لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ منفی سیاست کرنے والوں کی ساکھ عوام میں ختم ہو چکی، عوام کی خدمت مشن اور اوڑھنا بچھونا ہے، تمام علاقوں کی یکساں ترقی پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے اراکین اسمبلی اور بوسرا کی ملاقات۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ ادارے گاڈ فادر کے تسلط سے آزاد کروائیں گے۔ نون لیگ نے سپریم کورٹ اور اس کے ججز پر حملے کیے، خود کو لوہے کے چنے کہہ کر ججز کو دھمکایا جاتا رہا۔ کرپٹ ضلع سبحانی ان کے چیلے اور جعلی راجکماری کو عدالتی احترام کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان اور شہزاد اکبر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، کٹہرے میں کھڑے مجرم سوال نہ پوچھیں جواب دیں۔ شہزاد اکبر انتقامی سازش کرنے اور عہدوں کے ناجائز استعمال کا جواب دیں۔ شہزاد اکبر پر آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے، قانونی کارروائی کی جائے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت ضروری، احتیاط کریں، علماء آگاہی پیدا کرنے کے لیے کام کریں۔ حکومت میں معاملات چلانے کی اہلیت نہیں ہے، عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ماسک پہنانے کے لیے فوج بلانا سول سیٹ اپ کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری کے خلاف 5واں ریفرنس سماعت کے لیے مقرر۔ احتساب عدالت نے 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشنز پر سابق صدر کو 20 مئی کو طلب کر لیا۔ کراچی کے لٹیرے باڈی بلڈرز سے بھی زیادہ بھاری، بلدیہ ٹاؤن واقع فٹنس کلب میں ڈکیتی، کلب میں موجود باڈی بلڈرز موبائل فون اور اپنے قیمتی سامان سے محروم، ملزم باڈی بلڈرز کی جیبوں کا صفایا کر گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر۔